بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق. میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب حامد. آج ہم بات کریں گے علی ورسز شاہ, اور سپریم کورٹ نے شہباز شریف کو کلین واٹر کیس کے اندر سپریم کورٹ بلایا تھا. اس میں انہوں نے 3 ویکس کا ٹائم دیا ہے. سر سب سے پہلے گڈ مارننگ اینڈ ریننگ ان اسلام آباد. الحمدللہ. جی گڈ مارننگ. بڑا اچھا پیارا موسم ہے جناب آج, اور ویدر چینج ہونے جا رہا ہے. لکھتے ہیں اسلام آباد کا موسم تو تبدیل ہو گیا ہے. لودھرا کا موسم کیا ہوتا ہے شام کو پتہ لگے گا 5 بجے کے بعد, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, لودھرا والا جو ہے ظاہر جب ترین صاحب کی سیٹ ویکیٹ ہوئی وہاں سے, تو ان کے بعد ان کے صاحبزادہ علی ترین جو ہے اس پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے میاں یہ ہے اقبال شاہ صاحب, جو ہے وہاں پہ نون کی طرف سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں تو علی کا جو ہے علی از گیٹنگ اسٹرانگ, وہ اسٹرانگ ہے کینڈیڈیٹ, اور ہماری جو اطلاعات کے مطابق ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے ترینز فیملی وہ ضرور اس کو ون کرے گی. اچھا, اس کے اوپر ایک چیز ہے کہ علی کے اوپر کافی لوگ جو ہیں آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو سلیکشن تھی اٹ از ناٹ اپ ٹو دا میرٹ. عمران خان ہیز ریٹڈ کہ میرٹ کے اوپر سلیکشن تھی, تو لوگ ان کو حمزہ کے ساتھ میچ کرتے ہیں, مریم علی سیاست سے میچ کرتے ہیں کہ عمران پی ٹی آئی could not find any other candidate in لودھرا instead of علی ترین. دیکھیں ترین فیملی جو ہے ایک اسٹرانگ فیملی ہے وہاں پہ, اور ان کا بہت گراس روٹ لیول پر کام ہے. وہ صرف یہ نہیں سیاست, ان کا اپنی جو آرگنائزیشن ہے NGO جس کو کر رہے ہیں, اس سے بہت سارے لوگوں تک وہ پہنچتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ ان کا انفلوئنس ہے وہاں پہ. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ شوگر کین کا ایشو آیا کہ جس میں یہ بڑے بڑے جتنے تھے PMLN کے, تو یہ تقریباً 70-80 روپیز کم دے رہے تھے مارکیٹ سے ریٹ جو ہے. وہ ترین صاحب نے مطلب کورٹ کو بتا کے انہوں نے وہ پرچیز کیا سارا. تو یہ کسانوں کے ساتھ اور وہاں کے غریب لوگوں کے ساتھ اس فیملی کا ایک لمبا پرانا رشتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ ان کو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کہا جا رہا ہے, کیونکہ ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ تقریباً شاید 90% چانسز ہیں کہ ہی ول ون. 90% چانس. ہاں, کیونکہ وہاں پہ جو پولنگ اسٹیشن ہے 338 ہے, 338 پولنگ اسٹیشنز ہیں, اور پولنگ بوتھ جو بنے ہیں وہاں پہ 1043 ہیں. تو کافی بڑا میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ایک یہ حلقہ ہے, اور اس میں تقریباً جو تعداد ہے جو ووٹرز کی ہے وہ 4,31,000 ہے. اور ایک میں دیکھ رہا تھا اسٹیٹسٹکس یہاں پہ کہ میل ہیں 236, 2,36,000 میل ووٹرز ہیں, مگر جب ہم فیمیل کو دیکھتے ہیں تو وہ 94,000 ہیں. کیونکہ ہم نے پہلے جب بات کی تھی کہ خواتین کے رجسٹر ہی نہیں ہوئے ووٹ, تو آج نظر یہ آ رہا ہے کہ نہ صرف نان مسلمس کی ہم بات کر رہے تھے, آج ہم دیکھ رہے ہیں حالانکہ ان کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق حکومت کے 52 سے نیچے ہو کے وہ 49 پہ لے آئیں خواتین کو. تو اگر ہم اس سینسس پہ بھی جائیں 94,000 جو ووٹرز ہیں خواتین, اس کا مطلب ہے کہ یہ وہاں پہ بھی آئی ڈی کارڈز کا مسئلہ ہے, وہاں پہ بھی ووٹرز کا مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کسی ریاست کو جاننے کے لیے کہ کتنے ہم نے ایفرٹس کی ہیں گراس روٹ لیول پہ. اوپر بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, اسٹیٹسٹکس دینا بہت آسان ہوتا ہے, مگر گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں وہ جاننے کی ضرورت ہے. کہ یہاں پر ڈسپیرٹی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ 2,36,000 میل ووٹرز ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 2 لاکھ تو ہونا چاہیے, 2 لاکھ تو آن این ایوریج, ٹھیک ہے, جو انہوں نے, حالانکہ خواتین 52% ہیں. تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ بھی سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو, منسٹری آف اسٹیٹسٹکس کو, کہ وہ دیکھیں کہ انہوں نے جو سینسز کیے ہیں کتنے اوتھینٹک ہیں. کیونکہ ہم تو پاپولیشن کہہ رہے ہیں جی 20 کروڑ ہے, ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے اسٹیٹسٹکس دیے, مگر ان میں سے ووٹرز آپ کے کتنے ابھی تک بنے ہیں رجسٹرڈ ایک تو رجسٹرڈ, اور پھر جو ان رجسٹرڈ ہے ان کی کتنی کوانٹٹی, وہ کتنے بنے آپ کے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ کلیئر ساتھ میں نہیں آتی چیز, یہ ڈیموکریسی کو بھی سپورٹ نہیں کر سکتی چیز یہ. کیونکہ جتنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی بہتر نظام ہوگا یہاں پہ. تو ضرورت ہے کہ ہم اس الیکشنز کے لیے جو ہمارے پاس آئے ہیں اسٹیٹسٹکس آئے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نمبرز ہیں ان کو دیکھا جائے. یہ تو الیکشن کمیشن اور اسٹیٹسٹکس جو منسٹری ہے ان کا کام ہے. لیٹس کم بیک ٹو لودھرا.
द इम्पोर्टेंस ऑफ लोधरा, सबसे पहले पीटीआई के बारे में बताइएगा कि पीटीआई के लिए लोधरा की सीट कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद आप बताइए कि नून लीग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये अली या जो है इकबाल, उनके दरमियान नहीं मुकाबला हो रहा, ये मुकाबला हो रहा है PMLN और पीटीआई के दरमियान, और ये डिसाइड करेगा, फैसला करेगा कि ये किस तरफ को जा रही है सियासत। क्योंकि इसमें मैं समझता हूँ दोनों पार्टीज़ अपना पूरा जोर लगा रही हैं, क्योंकि ये आप समझें कि जनरल इलेक्शन से पहले एक मिनी इलेक्शन हो गया जिसमें नज़र आएगा कि दोनों पार्टीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग हैं ग्रास रूट लेवल पे। क्योंकि जो दावा किया जाता है PMLN की तरफ से वो ये है कि हम रूरल साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, साउथ में स्ट्रॉन्ग हैं, मगर अब देखना यह है कि PTI ने पिछले सालों में कितना काम किया है अपने रूरल साइड पे। अर्बन में तो लोग समझते हैं उनके इश्यूज़ को, अब देखना है किसान जो हैं वहाँ पे, जो गरीब लोग हैं, वो कितना वेटेज दे रहे हैं इस सारी कैंपेन को, इस पनामा के सारे इशू को। उनका कंसर्न क्या है, उनका क्या कंसर्न 2 वक्त की रोटी है कि या उनका कंसर्न पनामा करप्शन है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से अवेयरनेस दी गई अभी तक, काफ़ी हद तक ये चीज़ें ट्रिकल डाउन नीचे तक गई है, मगर ये फैसला करेगा इलेक्शन के किस तरफ जा रही है हमारी सियासत। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ PTI लूजेज दिस सीट, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा PTI को? कुछ फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये देखें जो इलेक्शंस होते हैं या उनके जो मतलब कैंडिडेट्स होते हैं उस तरह वो आपकी डायरेक्शन सेट कर रहे थे। एक पल्स होती है वोटर की कि आप अगर जलसे करते हैं बड़े, तो एक पल्स है कि भाई ये पार्टी जो है इसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अब जलसे के बाद वोट का सेकंड स्टेज आती है। अभी देखना तो ये है ना कितने % वोट डलते हैं इसमें, क्योंकि ये बाई इलेक्शन है, जनरल तो है नहीं, इसमें देखने कितने % वोट डलते हैं, वो सेट करता है आगे का डायरेक्शन। पल्स देखनी पड़ती है आपको अवाम की कि अगर ज़्यादा बड़ा जलसा है, लोग कहेंगे बहुत स्ट्रेंथन हो रहे हैं ये, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो वोट में नज़र आना चाहिए। तो आज पता लगेगा क्या इस तरह से होता है ये सारा। लोधरा की आपने बात की, ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। PTI जीते तो उनके लिए एडवांटेज होगा, अगर PMLN जीते तो PMLN के लिए एडवांटेज होगा, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट सीट। PTI में जैसे हम लोगों ने जलसे किए, लाहौर वाला एग्जांपल देखा था, 3 पार्टीज़ ने मिलकर जलसा किया, इट वाज नॉट एज कंपैरेटिवली बिग लार्जर जो नून लीग ने किया। नून लीग स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। देखें जी, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था, क्योंकि PTI के जो क्राउड है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो कभी नहीं चाहते कि जरदारी साहब के साथ खड़ा हुआ जाए। तो मैं समझता हूँ उन्होंने बताया, क्योंकि देखें मैं किसी पार्टी का नहीं करता, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कहीं डेमोक्रेसी हम देखते हैं तो वहाँ पे क्रिटिसिज्म अगर है तो PTI में बहुत क्रिटिसिज्म होता है, और वो बताते हैं कि ये उन्होंने जो कम तादाद हम देख रहे हैं वो PTI और पीपल्स पार्टी का इकट्ठा होना एक मैं समझता हूँ कि नेगेटिव गया है आवाम में, ख़ास तौर पर PTI के वोटर्स के लिए, और ये वजह थी कि वहाँ पे उस तरह से क्राउड जमा नहीं हो सका। इमरान खान ने दोबारा भी कल की उनकी भी स्टेटमेंट थी कि ना बिलावल के साथ इत्तेहाद होगा, ना ही पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद होगा। अकेली PTI की क्या फ्यूचर है? फॉर एग्जांपल, अगर वो जीत भी जाते हैं इलेक्शंस स्टैंडिंग अलोन, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस वक्त PTI के खिलाफ ही हैं, उन्होंने अपना इत्तेहाद बनाया हुआ है, तो PTI का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको? कुछ है फ्यूचर? देखें, मुकाबला तो टफ होगा, क्योंकि PTI अगर जाके उन्हीं रवायती सियासतदानों के साथ बैठना है या करना है, तो मैं समझता PTI अपना वोट बैंक लूज करेगी। PTI का जैसे शुरू से उनका तब्दीली का नारा है, शुरू से वो कहते हैं यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर वो अकेले इसको कंटेस्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ उनके लिए बेहतरी है, क्योंकि किसी के साथ अलायंस अगर करते हैं इलेक्शंस में तो वो PTI इसमें नुकसान होगी। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे, एक हल्की सी बात करेंगे निसार साहब के ऊपर, जिन्होंने थ्रेटन किया है नून लीग की लीडरशिप को कि वो डॉन लीग की रिपोर्ट को पब्लिक कर देंगे, और उसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था शहबाज शरीफ साहब को। एक ब्रेक के बाद।
ویلکم آفٹر دا بریک. ساجد صاحب, چودھری نثار اگینسٹ جا رہے ہیں نون لیگ کے, کافی زیادہ تھریٹن کر رہی ہیں. ڈان لیگس میں ایسا کیا ہے اور وہ اس کو ایک مطلب ہتھیار بنا کے نون لیگ کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, چودھری نثار اگر اکیلے الیکشن لڑنا چاہیں گے تو میں نہیں سمجھتا وہ کامیاب ہوں گے. اچھا. کیونکہ وہ اگر کامیاب ہوتے رہے ہیں تو پی ایم ایل این کی وجہ سے ہوتے رہے ہیں, اور اگر وہ یہ لیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹرین مس کر دی ہے. وہ ٹائم تھا جب اگر انہوں نے کوئی بھی فیصلہ کرنا تو فیصلہ کر لیتے. اب وہ جو بھی کریں گے میرا نہیں خیال اتنا افیکٹ ہوگا اس کے اوپر, کیونکہ پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو ری گیدر کر لیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی ڈیسیجن بھی وہ کوئی ان کی فیور میں نہیں جائے گا. تو یہ ڈیسیجن مطلب آپ نے جیسے کہا ٹرین مس کر دی, کون سی ٹرین مس کر دی؟ پی ٹی آئی کی ٹرین مس کی؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کی نہیں میں بات کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اگر پرنسپل سٹینڈ لینا تھا, اگر انہوں نے کوئی بات ڈان لیگس کے اوپر کرنا تھا تو اس وقت کرتے. ایگزیکٹلی جب منسٹری انجوائے کر رہے تھے اس وقت بتاتے کہ یہ ایشوز ہوئے ہیں, اس وقت کھڑے ہوتے, بے شک ریزائن کر دیتے وہاں سے منسٹری سے. اس وقت نہیں کیا, بعد میں انہوں نے کیا جب یہ سارے سلسلے چلے. تو اگر ریزائن بھی جب کیا تھا اس کے بعد بھی وہ ٹائم تھا کہ جس طرف انہوں ڈائریکشن لینے تھے لیتے گئے. اب اٹس ٹو لیٹ آئی گیس. تو نثار صاحب کو تو مطلب عمران خان نے بھی اپنے انوائٹ کیا پارٹی کے اندر, تو ڈو یو سی اینی چانسز؟ دیکھیں, سیاست میں کوئی حتمی دوست اور کوئی حتمی دشمن نہیں ہوتا. ساری پولیٹیکل پارٹی جمہوریت ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی الیکٹیبل کو دیکھتی ہے یا جس کا کوئی پروفائل ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو اگر انہوں نے انوائٹ کیا, اور ویسے بھی کلاس فیلوز بھی ہیں, یہ پرانے ایچسونین ہیں, تو انہوں نے کیا بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ فیصلہ اب انہوں نے کرنا ہے کہ وہ پی ٹی اے میں جا کے کتنا افیکٹو ہوں گے یا پی ایل ایم ایل این میں رہتے ہوئے اب ان کی کتنی افیکٹونیس ہے وہاں پہ. دا لاسٹ کویشچن آن نثار, اس کے بعد ہم سپریم کورٹ کے اوپر موو کریں گے. دی امپورٹنس آف چودھری نثار ایز این انڈیپینڈنٹ پرسن, آپ کو لگتی ہے کچھ ہے ایز این امپورٹنس؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کریڈیبلٹی ہے ان کی. اس کریڈیبلٹی کو ایکسرسائز نہیں کیا انہوں نے پراپرلی, کیونکہ جو انہوں نے پرنسپل سٹینڈ لیا تھا اور اس کے اوپر وہ ڈیسیجن بھی لیتے اسی طرح سے, اس وقت بتاتا ہی ہے. اب اگر یہ ڈان لیگس کو لیگ کرنے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں مطلب وہی بات ہوگی کہ انگور کھٹے ہوئے ویسے بات ہوگی. ہاں, تو اب میرا خیال ہے کہ یہ ان کے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ان کے سورسز ہیں, یہ کیا ہے. میرے اپنی پرسنل رائے ہے کہ یہ تھوڑا سا لیٹ ہو چکے ہیں, اس وقت کرتے تو زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. چلیں موونگ ٹورڈز سپریم کورٹ. 10 فیبروری پرسوں کے دن شہباز شریف کو سپریم کورٹ نے بلایا کلین واٹر کیس کے اوپر. 540 ملین گیلنز آف کنٹامینیٹڈ واٹر جو کہ ڈمپ کیا جاتا ہے راوی ریور کے اندر. بہت ہی افسوسناک خبر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کر رہے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹری کی طرح, ہم تو ڈیولپنگ سے بھی نیچے چلا گیا یہ پنجاب. یہ جو بات کر رہے ہیں ہم نے میٹرو بنا دی, ہم نے یہ کر دیا, تو مجھے یہ بتائیں کہ جب انسان ہی نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ ان کو گندا پانی پلا رہے ہیں, آپ ان کو گندی ویجیٹیبل دے رہے ہیں, کیونکہ یہ سارا اریگیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور یہ ڈرنکنگ واٹر کے لیے استعمال ہو رہا ہے, تو آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب ان کی ہیلتھ ہی نہیں ہے, جب وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں, تو وہ آپ کی میٹرو پہ کون بیٹھے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ان کو جو ہوا ہے, ان کو تقریباً 9.5 ملین جو ہیں اپروو ہوئے ہیں کہ اس کو جو ہے نا سیپیج واٹر کو ڈرنکنگ واٹر کے لیے استعمال کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا اس میں اینیملز بھی آپ دیکھیں افیکٹ ہو رہے ہیں. بالکل. اس میں جو پانی پی رہے ہیں مچھلیاں جو ہیں واٹر کے اندر جو جانور وہ ہو رہے ہیں, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سلو پوائزننگ ہے کہ جو کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یو این نے بتایا کہ تقریباً 30% کلین ڈرنکنگ واٹر ہے پاکستانی کے لیے, اور ان کی اپنی جو رپورٹ ہے پاکستان کے ریسرچ کاؤنسل, وہ انہوں نے کہا ہے کہ 60 سے 85% جو ہے پانی گندا لوگ پی رہے ہیں پورے پاکستان میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کی پریورٹیز کیا ہیں. ان کی پریورٹیز یہ ہیں کہ جو ٹینجیبل چیز نظر آئے, سریا جہاں پہ لگ رہا ہے وہ پروجیکٹس کیے جائیں جس میں پروفٹ اچھا ہو. ٹھیک ہے, اب جو لوگوں کی جو پریورٹیز ہیں, ان کو تو پانی چاہیے پینے کا, ان کو خوراک چاہیے, ان کو ہاؤسنگ چاہیے, ان کو تعلیم چاہیے, اس طرف تو یہ آتے نہیں ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اب بھی ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے, اور سپریم کورٹ کو ہم پھر کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے سو موٹو ایکشنز کافی لی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی نا سو موٹو ایکشنز لینے پڑ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ
عوام میں اتنا کانفیڈنس بحال ہوا ہے کہ سپریم کورٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب کسی کا مسئلہ ہوتا ہے گھریلو تو نہیں کہوں گا مگر جو کمیونٹی کا مسئلہ ہوتا ہے یا دوسرے مسائل ہیں وہ اپیل کس سے کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ سے یا چیف آف آرمی اسٹاف سے. یہ دو انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جس پہ قوم کا اعتماد پہلے بھی تھا اور اب اور اسٹرینتھن ہو گیا. سپریم کورٹ نے اپنا اعتماد انکریز کیا ہے بہت زیادہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بالکل یہ کیسز اب اسپیڈی ٹرائلز میں چلنے چاہیے تاکہ یہ ان کا فیصلے بھی آئیں اور عوام کو نظر آئے کہ کس طرح سے ان کی شنوائی ہو رہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سلیپ آن ہز فیس شہباز شریف صاحب کے کہ آپ 30 سال سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے تقریباً 1 کروڑ تقریباً آبادی ہے لاہور کی. تو آپ نے سوائے اس کے کہ بریجز بنا دیے, اس کے اوپر پھول لگا دیے, لائٹس لگا دی, یہ کر دیا, اس سے مجھے یہ بتائیں کہ جو غریب آدمی ہے اس کو تو بیسک نیسیسٹی نہیں مل رہی. بیسک نیسیسٹی ٹھیک ہے آپ ان کو دے رہے ہیں, برج بنا کے دے رہے ہیں, آپ دوسرا کام کر کے دے رہے ہیں, کریں یہ بھی, مگر جو پریورٹیز ہے وہ ضروری ہیں کہ ان کو بیسک نیسیسٹیز جو ہے نا جو ہیومن رائٹس کی ہیں وہ پہلے دیں ان کو. جب بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کا نعرہ رہا ہے روٹی کپڑا مکان, اپنے لیے کیا وہ تو ان کے لیے اپنے لیے تھا, لیکن انہوں نے بھی یہ بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ نہیں کی. اگر دیکھا جائے 70 ایئرز آف پاکستان, جسٹ ناٹ پوائنٹنگ آؤٹ نون لیگ, تو 70 ایئرز آف پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو عوام کو جو بیسک نیسیسٹیز ہے, اگر صرف ہم پانی کی ہی بات کر لیں, جیسے کیونکہ پانی کی بات ہو رہی ہے, تو ابھی تک پاکستان کے پاس, جیسے آپ نے بتایا کہ 85% پاکستانی کے پاس صاف نہیں ہے پانی پینے کے لیے. سو یہ بہت افسوسناک خبر نہیں ہے, مطلب جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں ان کے لیے. میں کہتا ہوں کہ شرم کی بات ہے ان کے لیے. اور آپ ذرا کراچی سندھ جا, انٹیریئر سندھ جا کر دیکھیں, کراچی میں دیکھ لیں فار دیٹ میٹر, ٹھیک ہے نا, وہ جو واٹر بورڈ والے کر رہے ہیں مسائل پانی کے, آپ سندھ کے انٹیریئر میں جائیں, آپ پنجاب کے انٹیریئر میں جائیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے. انہوں نے, ان کی کوشش نہیں ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, یہ چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ سکون کا سانس لے سکیں, یہ چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ پراسپر ہوں, کیونکہ اگر پراسپر ہو جائیں گے تو ان کی بات نہیں سنیں گے, وہ جانیں گے کہ حق کیا ہے, سچ کیا ہے. انہوں نے جتنا لوٹا ہے پاکستان کو دونوں نے, تو میں اس سے بہتر میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ کام ہوا ہے جو آرمی کی آرمی کی دور میں. بالکل ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے, مگر اس میں کام ہوا ہے, ڈلیور ہوئی ہیں چیزیں. مگر انہوں نے کیا کیا, پیسہ آگے پیچھے کیا اپنے لیے, عوام کو کوئی بھی ریلیف نہیں ملا, کوئی بینیفٹ نہیں ملا. I'll repeat آپ کی اسٹیٹمنٹ, 30 years of شریف in پنجاب, 30 years بہت عرصہ ہوتا ہے, بہت عرصہ ہوتا ہے. ایک نسل جوان ہو جاتی ہے. بالکل, ایک نسل جوان ہو جاتی ہے, دوسری تیار ہو جاتی ہے. 30 3 decades, اور 3 decades کے اندر سے اگر ہم صرف پنجاب کو ہی فوکس کریں تو اگر پنجاب کے پاس صرف صاف پانی ہی نہیں ہے پینے کے لیے تو یہ شرم کا مقام ہے. میں کہتا ہوں اگر ان کا ضمیر جاگ رہے ہیں نا تو یہی کافی ہے ان کے لیے, جو ابھی سپریم کورٹ نے لیا ہے. آپ چھوڑ دیں پاناما کو, سب چھوڑ دیں, آپ اس کو دیکھ لیں کہ اگر آپ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو آپ کیا ڈیلیور کریں. اور ان کے پاس جواب بھی نہیں تھا جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا ان کے اس چیز کے بارے میں, کنٹامینیٹڈ واٹر کے بارے میں. ہی ہیڈ نو آنسر. ہی سیڈ کہ مجھے 3 ہفتوں کا ٹائم تھا, میں رپورٹ تیار کر کے دیتا ہوں. رپورٹ کیا تیار ہونی ہے, مطلب یہ تو حش حش کرنے والی بات ہے نا کہ آئی ہے خبر حش حش کر دے. مگر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. اور اگر یہ بعض امیر لوگ ہوں نا تو یہی شرم بہت ہے کہ 30 سال میں آپ ایک ڈسٹرکٹ کو فار دیٹ میٹر ان کو پانی نہیں دے سکے تو آپ پنجاب کے 37 ڈسٹرکٹ کو کیسے دو گے. اور یہ جو بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر صاحب یہ پورے پاکستان کو کیسے کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک سوال ہے عوام کے لیے بھی کہ آپ چاہتے ہیں کہ پھر یہی لوگ آئیں جو آپ کو گندا پانی دے رہے ہیں پینے کے لیے, جو آپ کو بیسک نیسیسٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے, کیا آپ چاہتے ہیں یہ لوگ آئیں؟ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کہ لوگوں کا قصور ہے کہ وہ اگر ایسے لوگوں کو متحد 30 سال سے ساجد صاحب الیکٹ کرتے ہی آئے ہیں نون لیگ کو, تو آئی گیس اس میں عوام کا بھی میرے خیال سے ہے نقصان تو عوام کا ہی ہوتا ہے, لیکن عوام ہی الیکٹ کرتی ہیں ان کو. تو عوام کو کس طریقے سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے, یہ جو نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں جی جو تو کینڈیڈیٹس ہیں وہ تو کریں گے میڈیا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سوشل ورکرز بہت ضروری ہیں, کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے, سوشل ورکرز ہی ہٹا دی ہیں. انہوں نے جتنی نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز تھیں ان کو بالکل کرٹیل کر دیا.
وہ لوگ تھے جو میسیج ڈسیمینیٹ کرتے تھے, وہ لوگ تھے جو اویئرنیس دیتے تھے. تو انہوں نے ایک جو بڑی سازش کی کہ ان کو بالکل ہی, اب سوشل ویلفیئر کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ گراس روٹ تک جا کے ہر گاؤں دیہات میں جا کر یہ چیز دے سکے. اب لیک آف اویئرنیس ہے, لیک آف انفارمیشن ہو چکی ہے. انہوں نے کی ہے یہ, انہوں نے ضرب لگائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل ورکرز ابھی بھی ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ چیزیں ڈسیمینیٹ کریں. ایکٹیوسٹ وہ تو بات ٹھیک ہے, مطلب میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں یا ایون جلسے ہوتے ہیں تو 2-2 ہزار روپے کے اوپر ضمیر بک رہے ہوتے ہیں. تو آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے, مطلب ڈائریکٹلی اگر آپ کو ان کو کہیں جائیں کہ 2,000 روپے کا ضمیر آپ کا اس وقت گھنٹے کے لیے بیچنا مناسب ہے کہ جو اگلے 5 سال وہ آپ کا ضمیر خود آپ سے نچوڑیں گے. میں نے میسج کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی, یہی میسج ہے کہ آج تو اپنے لیے تو کر لیں گے مگر اپنی نسلیں خراب کر لیں گے وہ. تو اگر آپ نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے, اگر آپ نے ان کو بیماریوں سے بچانا ہے, ان کو غربت سے بچانا ہے, میں نہیں سمجھتا کوئی ماں باپ یہ چاہے گا کہ جس حالت میں وہ رہ رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں بھی اسی حالت میں رہیں, اسی غربت میں رہیں. تو اگر اس دفعہ اپنے ضمیر کو جگائیں, چند ٹگے لینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کی آگے آنے والی زندگی پہ توجہ دیں کہ آنیسٹ لوگ آئیں, اچھے لوگ آئیں جو کہ پاکستان کی عوام کو اس غربت کے اندھیرے سے, اس جہالت سے نکال کر, اس مطلب گندگی سے نکال کر ایک اچھا انوائرمنٹ دے سکے جہاں پہ بچے جو پڑھیں لکھیں اور ایک معاشرے میں عزت دار مقام حاصل کر سکیں, سوسائٹی میں عزت ہو ان کی, اور پورے میں سمجھتا ہوں دنیا میں. کیونکہ پاکستان ان جیسے حکمرانوں کی وجہ سے اپنی ڈگنیٹی کھو رہا ہے. بے شک. تو ضرورت ہے کہ اس وقت سارے پیرنٹس کو, سارے ایلڈرز کو جاننا چاہیے کہ ہمیں آنے والی نسل کے لیے قربانی اس دفعہ دینی پڑے. تھینک یو ویری مچ ساجد صاحب, اینڈ ایز ساجد صاحب سیڈ اے ویری گڈ میسج کہ ضمیر جگائیں, الیکشن آر آن دا ڈور اسٹیپ, اور 1,000-2,000 روپے میں اپنا فیوچر, اپنے بچوں کا فیوچر مت بیچیے گا, اس بار مت بیچیے گا. 30 سال سے ہم نے دیکھ لیا ہے شریف خاندان جو پنجاب کے اندر حکومت کر رہا ہے, 30 سال کم عرصہ نہیں ہوتا. 30 سال کے اندر لوگ ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں. کوریا کو دیکھیں, انہوں نے کچھ سالوں نہیں لگی ان کو ترقی یافتہ ہونے میں. جاپان کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں. چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا تھا, لیکن 30 ایئرز بہت ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے لیے کچھ بھی اچیو کرنے کے لیے. اور 30 ایئرز میں پنجاب کے اندر 540 ملین گیلنز آف واٹر ابھی بھی کنٹامینیٹڈ واٹر راوی میں گرایا جا رہا ہے. اور امیجن کریں وہی پانی آپ پیتے ہیں, جانور کھاتے ہیں, پیتے ہیں, آپ کے جو پودے ہیں اس سے اگ رہے ہیں. سو بیسکلی ضمیر جگائیں عوام, اور اس بار جب بھی ووٹ دیں تو اپنے ذرا اللہ کو حاضر ناظر کر کے ووٹ دیں اور پیسے کو ووٹ نہ دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق.